جی طالب صاحب، آپ نے کہا کہ رفع یدین کریں یا نہ کریں، اس پہ کوئی کنسنسس نہیں ہو سکتا علماء کا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی ٹھیک ہے. تو مطلب ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں بھی وہیں سے پتہ لگتا ہے نا کہ ایسے بھی آپ نے نماز پڑھی ویسے بھی نماز پڑھی. تو جو کچھ روایات سے ہمیں پتہ لگتا ہے فرق طریقے پرفارمنس کے، ایمانیات کے حوالے سے، اخلاقیات کے حوالے سے، تو اس پہ کنسنسس کرنے کی آیا ضرورت ہے؟ طبیعت کے رجحان ہو، آپ کے علاقے کا رجحان ہو، طریقہ کار میں اگر آپ کوئی بدعت نہیں کر رہے اور کوئی آؤٹ آف لا بات نہیں کر رہے، تو کسی بھی طریقے سے کوئی پرفارم کرتا ہے تو اس پہ کوئی آیا کوئی اس پہ کوئی نقطہ بنانے کی ضرورت ہے؟ نہیں دیکھیں، ایک تو یہ کہ آپ نے جو سوال کیا نا کہ کیا ہمیں کنسنسس حاصل کرنے کی ضرورت ہے، تو یہ تو خواہش ہے، یہ خواہش ہے. اس کا یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین دیا، اللہ کے رسول نے ایک ہی دین بتایا، اختلافات ہم نے کیے. تو اب یہ ہمیں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے ہر مسلمان کے دل میں کہ تمام لوگ ایک ہی دین کو ماننے والے ہوں، ایک ہی طرح عمل کرنے والے ہوں. یہ اختلافات کیوں ہیں؟ تو یہ خواہش ہے. عملاً کیا ہوا ہے؟ عملاً یہ ہوا ہے کہ یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہو سکتی، نہ اس کے ہمارے پاس کوئی ٹولز موجود. لیکن کیا یہ جائز خواہش ہے؟ جائز ناجائز کی بات نہیں، اچھی خواہش ہے. نہیں، میرا خیال ہے کہ بیکاز ایک طبیعت کا رجحان بھی ہے نا جی، کہ آپ کس چیز کو فالو کرتے ہیں. ہاں یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اسی وجہ سے تو ایک یہ وجہ ہے اختلافات ہونے کی. لیکن یہ ہم اس کو میں یہ نہیں کہنے کی پوزیشن میں کہ میں یہ کہوں کہ جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ سارے مسلمانوں کی ایک ہی رائے ہو، اس کی یہ خواہش ناجائز ہے. نہیں، اس کی خواہش کو جائز اور ناجائز کی بات نہیں، یہ اچھی خواہش کے طور پر دیکھا جائے گا. لیکن اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. لیکن سر، جب ان خواہشات کو ہم اسٹرانگلی پکڑ لیتے ہیں نا، تو یہ پھر چیزیں شدت اختیار کر لیتی ہیں. ہم جبر کی جگہ پہ آ جاتے ہیں کہ فلاں ایسا کیوں نہیں کر رہا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. اسی وجہ سے اس خواہش کا اظہار کرنے والے ہمیشہ موجود رہے ہیں. عملی صورتحال وہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں کہ دنیا میں طرح طرح کے نقطہ نظر ہیں. ہم اصل میں ہمیں تو 3-4 نقطہ نظر کا پتہ ہے. اس وقت مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں ان کے نقطہ نظر کو آپ دیکھیں، ان کا تفصیلی مطالعہ کریں تو آپ کو حیرانی ہوگی کہ یہ جو اختلافات ہیں، رفع دین کا اختلاف، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. اسماعیلی ہیں، زیدی ہیں، شیعہ ہیں. مطلب یہ کہ وہ بہت ہی رنگا رنگی ہے، بہت ہی زیادہ رنگا رنگی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی. تو یہ خواہش جو ہے یہ پیدا ہوتی ہے. جیسے کہ شروع میں آپ نے کہا کہ بہت سی جگہ پہ ہم انفارمیشن کی جگہ پہ موجود ہیں. جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ بہت سے فرقے، بہت سی باتیں تو ہمیں پتہ ہے، بہت سی نہیں پتہ کہ دوسرے ملکوں میں، دوسرے ریجنز میں، دوسری لوگوں میں کیا ہو رہا ہے. ایسے مزید بھی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ. تو ہم صرف انفارمیشن کی جگہ پہ بیٹھ کے کانورسیشن کرتے ہیں اور پھر بغض وہاں پہ اکٹھا کرتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ کیا ہو رہا ہے. ہاں، یہ بغض والی بات جو آپ نے بالکل ٹھیک کہا. نہیں، ہاں، اختلاف جو ہے اس کو اختلاف ہی رہنا چاہیے، اس کو مخالفت نہیں بننا چاہیے. اور سر، سیکٹس کے حوالے سے بھی جو ہم کمپیریٹیو باتیں کرتے ہیں، شیائٹس کی بات کرتے ہیں، اسماعیلیز کی یا کسی اور کی بات کرتے ہیں، تو بہت مرتبہ ہمیں انفارمیشن ہوتی ہے، ہمیں اصل میں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ واقعی جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ہو رہا ہے کہ نہیں. تو انفارمیشن کی جگہ پہ پھر ہم ہاں، نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ پراپیگنڈا اپنی جگہ پر ایک چیز ہے. لیکن وہ بہت غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے. ناحق بات تو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ ہمارے ہاں تو بہت رواج ہے ناحق باتیں کرنے کا. وہ سیاست کا میدان ہو، وہ مذہب کا میدان ہو، ہم ناحق باتیں کرنے میں تو بہت دلیر ہیں. اور یہ بڑی خوفناک بات ہے. اتنی ہی بات کرنی چاہیے. وہ قرآن مجید کا کلیئر حکم ہے کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو. تو وہ بالکل ٹھیک ہے یہ بات. اور یہ اختلاف کو اختلاف ہی رہنا چاہیے، اس کو مخالفت بنانے کا کوئی جواز نہیں.